محترم کی تعمیر میں چند گزارشات اس مقصد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو سب سے پہلے تو یہ وضاحت کہ جو موضوع ہے میرا کہ اپنے گناہ پر رویا کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا، ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کا ترجمہ ہے۔ جامع ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات کیا ہے؟ کون سی ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر آخرت میں، دنیا میں نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں تیسری چیز یہ تھی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اے عقبہ اپنے گناہ پر رویا کر، اپنے گناہ پر پشیمان ہوا کر، اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو بہایا کر، اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے الہا و زاری کیا کر، اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر، اس کے دربار میں سر بسجود ہو کر اللہ کے سامنے ان آنکھوں سے آنسو نکالا کر، یہ چیز نجات کا سبب بن جائے گی، یہ چیز نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے کہ گناہ پر رونا یہ نجات کا سبب ہے، گناہ پر نادم ہونا یہ جنت کا تک پہنچانے والے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اپنے گناہ پر پشیمان ہو کر ان آنکھوں سے دل کے ساتھ آنسو نکال لینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اہل ایمان کا وصف ہے اور ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو اسی سیاق میں اور اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کا خاص وصف ہوتا ہے، اہل ایمان کی یہ عادت اور وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا، کہ جن لوگوں کو علم دیا جاتا ہے، جن لوگوں کو اس وحی کا علم عطا کیا جاتا ہے، جب ان پر اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان پر اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یخرون للأذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ اپنی جبین نیاز کو اللہ کی درگاہ پر، اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ اللہ کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ ہر قسم کی کمی کوتاہی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ اہل ایمان کا وصف اللہ نے ذکر کیا کہ وہ زمین پر سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے یبکون، کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اہل علم کا بیان کیا ہے، یہ وصف اہل ایمان کا بیان کیا ہے، یہ اہل ایمان کے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب اس وحی کی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ اہل ایمان کا وصف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اسی طرح ذکر فرمایا، بہت ہی جاندار انداز میں، زوردار انداز میں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر، اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کو سن کر، اس وحی کو سن کر ڈر جائیں؟ یہ میرے اور آپ سے خطاب ہے۔ کیا ہم پر وہ وقت آیا ہے؟ کیا ہم پر وہ مرحلہ آ چکا
کہ ہم بھی گناہ کرتے وقت اس تصور میں اپنے دل کو پاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ڈر سے اپنے دل کو ڈرا ہوا محسوس کریں، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر، قرآن کی آیت سن کر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے گناہ پر نادم ہو کر اب اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سوال کر رہے ہیں، کیا اہل ایمان پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر، اس قرآن کو سن کر ڈر جائیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسائیوں کا ذکر کیا، وہ اہل کتاب جو قرآن کو سن کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان کا وصف بھی اللہ نے ایسے ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جب قرآن کو سنتے ہیں، یہ لوگ جب اس وحی کو سنتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اے نبی آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں۔ صرف قرآن کو سننے پر ان کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ پھر اللہ پر ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں جا بجا طور پر ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان اللہ کے قرآن کو سن کر ڈر جاتے ہیں، اہل ایمان کتاب اللہ کو سن کر رونے لگ جاتے ہیں، اہل ایمان اللہ کا ذکر سن کر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے، یہاں پر عمل کا مرحلہ یہ ہے کہ میں دن اور رات کو بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، کیونکہ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہونا ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطری عمل ہے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات میں گناہ جان بوجھ کر کرتا ہوں، لیکن ہماری اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے، جو شریعت کا مطلوب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کریں کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ شریعت کو جو مطلوب ہے کہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جانا، گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آنا، گناہ کے بعد شرمندگی کا، ندامت کا آنسو بہا کر اظہار کرنا، یہ ہماری شریعت کا مقصود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے یہ ہنسیں کم اور روئے زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی کچھ سختیاں ذکر کر کے یہ بات ذکر کی ہے، ان پر تو یہ بات ضروری ہے، انہیں تو چاہیے کہ کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں اس سزا پر، اس جزا پر جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی سستیوں پر نظر ڈالیں، اور جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، اپنی سستیوں پر نظر ڈالیں گے، اپنی کوتاہیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اپنی خطاؤں کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے، تو پھر یہ حقیقت ہے ہم ہنسیں گے کم، اللہ کے سامنے روئیں گے زیادہ، ہم اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو زیادہ بہائیں گے، اور یہ تب ہوگا جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھوں گا، جب میں اپنی خطا کا اعتراف کروں گا، جب میں اپنے گناہ کی طرف دیکھ کر اس بات کو تسلیم کروں گا کہ ہاں مجھ سے یہ سستی ہوئی ہے، ہاں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ جب یہ اعتراف میرے دل میں آ جائے گا تو واقعی ہم ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو جائے ان چیزوں کا جن کا مجھے علم ہے تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ اگر علم ہو جائے اس چیز کا کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا چیز ہیں، اگر علم ہو جائے اس چیز کا کہ یہ گناہ کل کو میرے خلاف جائیں گے، اگر علم ہو جائے مجھے اس چیز
چیز کا کہ میں جن گناہوں کو ہلکا سمجھ کر، جن گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر، جن گناہوں کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہوں، کل قیامت کے دن یہ میرا کتنا نقصان کریں گے۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا تو یہ یقینی بات ہے میں کم ہنسوں گا اور زیادہ روں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً ایسے ہی تھے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سینے سے ایسے گڑگڑاہٹ ہوتی تھی، آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جس طرح چولہے پر پڑی ہنڈیا میں ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اللہ کے تعالیٰ کے آگے رویا کرتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرتے تھے کہ جس طرح ایک چولہے پر پڑی ہوئی ہانڈی سے ابلنے کی آواز آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے اس طرح رو رو کر ہچکیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھ پر قرآن پڑھو، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ کے سینہ اطہر پر اترتا ہے، میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ آپ پر قرآن کی قرأت کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، میں کسی اور کی زبانی اس قرآن کی قرأت سنوں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور میں پڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس آیت آ گئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ منظر کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر امت سے ایک گواہ قیامت والے دن لائیں گے اور ہم آپ کی امت سے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بطور گواہ لائیں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا یا مجھے کسی شخص نے ایسے اشارہ کیا، ہاتھ لگایا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ آیت جب میں نے پڑھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کے آگے رونے والے تھے، ایک ایک آیت ساری رات قیام اللیل میں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بار بار پڑھ کر ایک ہی آیت کہ اے اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جو قیامت کے دن ہوگا اس کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ان کا مالک ہے، تو اختیار رکھتا ہے اگر تو انہیں عذاب دے گا، لیکن یا اللہ تو اگر ان بندوں کو بخش دے گا، انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، بار بار اس آیت کو دہرا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو معصوم ذات تھے، جو گناہ جن سے سرزد نہیں ہو سکتا تھا، ان کا عمل یہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے اتنے رونے والے تھے، اللہ کے سامنے اتنی آہوازاری کرنے والے تھے۔ آپ کے قیام اللیل کر کر کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں پھٹ جاتے تھے، لیکن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کی دی گئی نعمتوں کے شکر میں اتنا رو رہے ہیں، تو میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا کہ ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں ہم پھر بھی نہیں رونے پر آمادہ، ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں ہم ان کا اعتراف کرنے پر تیار نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم اس پر ندامت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے دو آنسو گرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، ایسا شخص جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے وہ آگ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے بچا لے گا۔ کیسا شخص اللہ کا خوف اسے آ گیا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، اس کے ذہن میں اپنے گناہوں کی کثرت سامنے آ گئی، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ آگ میں نہیں جا سکے،
جامع ترمذی وغیرہ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں کو آگ نہیں چھو سکے گی، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جا سکیں گی، ان میں سے پہلی آنکھ یہ ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو نکل گیا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑی، جس آنکھ سے اللہ کی خشیت میں آنسو ٹپک پڑا، آنسو کا ایک قطرہ نکل پڑا، اللہ کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی، ایسی آنکھ کو آگ نہیں لگے گی۔ یہ ہے قرآن کریم سے، نبی علیہ السلام کی احادیث سے کہ اہل ایمان کا وصف ہے رونا، اہل ایمان کی صفت ہے رونا، اہل ایمان کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا۔ نبی علیہ السلام نے ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ میں داخلے سے محفوظ ہونے کی گارنٹی دے رکھی ہے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام واقع اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے والے تھے۔ آپ کی آنکھ وہ آنکھ تھی جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو نکلا کرتے تھے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا عمل تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، انتہائی تنگ دستی کا زمانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کر کر کے صحابہ سے سفر کا سامان جمع کیا ہے۔ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سواری عنایت کیجئے، ہم اس سواری پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ جہاد کے سفر پر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے افطار نہیں کیا گیا، ان سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ سیدنا عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس بات پر رو رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے رونے پر آمادہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ سفر بہت طویل ہے، میرے پاس زاد راہ بہت قلیل ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے راوی، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ چمٹ کر رہنے والے صحابی فرما رہے ہیں سفر بہت لمبا ہے، آخرت کا سفر بہت طویل ہے، میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، میں ایک دوراہے پر کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا جنت نصیب ہوگی بھی یا نہیں، یا جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ المطففین کی تلاوت شروع کی، جب یوم یقوم الناس لرب العالمین پر پہنچے کہ وہ دن یاد کرو جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن لوگ اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچ کر اتنا روئے کہ تقریباً بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد آگے پڑھ نہیں سکے، صرف آخرت کا تصور کر کے، آخرت کا ذکر سن کر اتنا روئے کہ اس کے بعد وہ آگے نہیں پڑھ سکے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جن کے طریقے پر چل کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جن کے طریقے پر چل کے ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند تھے کہ جو گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسی لیے تو بار بار ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، رونے والے اور گڑ گڑانے والے تھے۔ خلیفہ خامس جنہیں کہا جاتا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، مشہور تابعی، ان کے بارے میں ان کی بیوی فرماتی ہیں فاطمہ بنت عبد الملک کہ ہو سکتا ہے ایسے لوگ موجود ہوں جو عمر سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں، ہو سکتا ہے ایسے لوگ موجود ہوں جو سید عمر رحمہ اللہ سے زیادہ روزے رکھنے والے ہوں، لیکن فرماتی ہیں میں نے عمر سے بڑھ کر کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا، کسی کو اللہ سے، اس عمر سے بڑھ کر کسی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں مجھے ملا۔ ہوتا ایسے تھا
وہ عشاء کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ کے سامنے روتے رہتے، اتنا روتے کہ ان کی آنکھ لگ جاتی، روتے روتے آنکھ لگ جاتی، جیسے ہی آنکھ کھلتی اللہ کے سامنے پھر رونے لگ جاتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر آہوزاری کرنے لگ جاتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کی خدمات اسلام میں بہت زیادہ ہیں، ان کی بیوی گواہی دے رہی ہے کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتی کہ عمر سے زیادہ کسی نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، عمر رحمہ اللہ سے زیادہ کسی نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے عمر سے بڑھ کر کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے مصلے پر بیٹھ کے رو رو کر آنکھ لگا لیتے ہیں، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ تابعین کا طرز عمل ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ اور یہ بات خاص طور پر علم کے ساتھ منسوب لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رویا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے علم کی وجہ سے رویا کریں، آہوزاری کیا کریں۔ ایک مشہور امام کا قول ہے کہ وہ علم جو علم انسان کو رلا نہ سکے تو ایسے بندے کے حق میں یہی بہتر تھا کہ اسے علم نافع نہ دیا جاتا۔ جو علم اپنے صاحب کو رلا نہیں سکتا تو واقعی ایسے بندے کو علم نافع نہیں دیا جانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا وصف یہ بیان کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہوتا ہے۔ اور امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کے سفر کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں امام ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ مکہ تک گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رونے والے تھے، بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گناہوں کے خوف سے اتنا زیادہ روتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنی کثرت سے روتے ہیں؟ تو راوی بیان کرتے ہیں امام ثوری رحمہ اللہ نے میری بات سنی، جس جگہ پر بیٹھے تھے وہاں پر بڑی ایک لکڑی اٹھا کر لکڑی پھینکی اور فرمانے لگے، گناہوں کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے توحید نہ چھین لے، مجھے اس بات سے ڈر آتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی وحدانیت کے اقرار کی جو نعمت بخشی ہے، اللہ نے مجھے اپنی معرفت کی جو نعمت عطا کی ہے، یہی مجھ سے نہ چھین جائے۔ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان سے اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی دی گئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو سب سے عظیم نعمت اللہ کی توحید ہمیں ملی ہے، کہیں ہم سے یہ نہ چھن جائے، کہیں میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ آج جو میں اللہ کو ہر چیز میں واحد مانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، کہیں مجھ سے یہ توحید نہ چھین لی جائے۔ آج یہ فکر مجھے اپنے دل میں پیدا کرنی ہے کہ مجھ سے گناہ تو یا اللہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان پر نادم ہوں، میں ان پر پشیمان ہوں، میں ان پر شرمندہ ہوں۔ میں اللہ کے حضور سر گرا کر، اپنی گردن جھکا کر، جبین نیاز اللہ کے درگاہ میں رکھ کر اس بات کا عزم کروں کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ میں پشیمان ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، میرا دل صاف ہو جائے گا، میری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، میرے نفس پر شیطان کا غلبہ کم ہو جائے گا، میری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، جب اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے گی پھر مجھ سے گناہ کم ہوں گے، پھر مجھ سے گناہوں میں اس طرح مبتلا نہیں ہوں گا جس طرح میں سخت دل کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے سامنے آوازاری کرنے والے ہوں، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنے گناہ کے اعتراف میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے جو وحی کو سن کر، قرآن کو سن کر، سجدوں میں پڑھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، قرآن کو اور اللہ کے ذکر کو سن کر جن کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو گناہ کرتے وقت اگر اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا خیال آ جائے تو اس گناہ سے فوراً باز آنے والے ہوں۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک ایسا خوش نصیب بھی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، خلوت میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے، خلوت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ قیامت کے دن جس دن لوگ سائے کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھانے والے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نکال کر اسے اپنے عرش عظیم کے عظیم سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اسے سمجھنے، اسے اپنی زندگیوں میں لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔